جی اب میرے سامنے کتاب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاریخ مسعودی، جلد نمبر 1 اور 2 ہے۔ میں مختلف کتابوں کے حوالے صرف اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ جب گستاخی حضرت علی علیہ السلام میں زبان کھولی گئی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ گستاخی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور تمام پڑھنے والے، ان تمام ویڈیو کو سننے والے جب کامنٹ لکھ رہے تھے تو یہی لکھ رہے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے، ان فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، تو کیا ہو گیا اگر پڑھ دیا تو اب میں صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام کتابوں میں یہ سب کچھ بھی لکھا ہے، اور یہ صرف ایک ٹاپک کو لے کر میں بات کر رہا ہوں۔ بخدا میں وہ کچھ پڑھ سکتا ہوں، اس ویڈیو پر دکھا سکتا ہوں کہ پڑھنے والے پریشان ہو جائیں۔ میں چاہتا نہیں کہ کسی قسم کی کوئی بات کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے۔ اگر ہماری بات کسی کی دماغ تک پہنچ جائے اتنا ہی کافی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے دل آزاری کا ہم سبب بن جائیں۔ بات صرف یہی سمجھانے کی ہے کہ ان تمام کتابوں میں ایسی بہت کچھ باتیں لکھی ہیں کہ آپ کا دل ان تمام باتوں کو بھی مانتا ہے۔ آئیے تاریخ مسعودی، جس کو مروج الذہب بھی کہتے ہیں، آئیے اس کا صفحہ نمبر 319 جلد نمبر 2، حضرت علی کی جنگ صفین کا 8واں دن بدھ کا دن تھا۔ اس روز حضرت علی بدری صحابہ، دوسرے انصار و مہاجرین اور بنی ربیعہ کے علاوہ ہمدانیوں کو ساتھ لے کر بنفس نفیس میدان جنگ میں تشریف لائے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس روز آپ کے سر پر سفید عمامہ تھا اور آپ کی دونوں آنکھیں دو روشن چراغ معلوم ہو رہی تھیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی گنجان صفوں میں پہنچ کر انہیں مخاطب کر کے فرمایا، مسلمانوں اپنی آوازیں برابر رکھو، اپنے کردار کی تکمیل بزرگان ملت کی طرح رکھو، ایک دوسرے سے درختوں کی شاخوں کی طرح پیوست رہو، لڑائی سے قبل اپنی تلواریں سنبھال لو، نیزوں اور تیروں کو درست حالت میں رکھو، اپنی طرف سے دل میں صرف بھلائی کا خیال رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی کے ساتھ ہو، لہٰذا لڑو تو جم کر لڑو، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور ہر حالت میں فرار سے قطعاً اجتناب کرو تاکہ آخر میں شرمندہ نہ ہونا پڑے اور روز حشر آتش جہنم کا سامنا نہ ہو۔ تمہارے سامنے دشمنوں کا جم غفیر ہے جس کا ہر فرد سراپا فولاد میں غرق ہے، انہیں بڑی سے بڑی ضرب لگاؤ کیونکہ ان کے سروں پر شیطان سوار ہے اور زیر قدم مکرو و فریب کا فرش ہے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اس طرح آگے بڑھو کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ حق روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ تم بہترین لوگ ہو، یہاں اپنے عمل نیک کو چھوڑ نہ بیٹھنا۔ اور اس کے بعد آپ اس خطبے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جنگ کے لیے آگے بڑھے ان کے مقابلے کے لیے، اور معاویہ بہت سے شامیوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ شام کے وقت جب فریقین واپس ہوئے تو فتح کوئی نہ تھی۔ اب میرے پاس یہ کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد 7ویں 8ویں۔ اب اس کتاب سے میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک اور خطبہ جناب امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اصل میں یہ ایک صرف پیغام ہے جو کہ معاویہ نے جب خط لکھا تھا مولا کائنات کو تو اس کے جواب میں، تو میں آپ کو یہ سناتا ہوں۔ پھر دوبارہ کتاب دیکھ لیجئے تاریخ ابن کثیر صفحہ 78، البدایہ والنہایہ صفحہ 728، 728 جلد 8۔ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کو خط لکھا، اے ابو الحسن، مجھے بہت سے فضائل حاصل ہیں۔ میرا باپ جاہلیت میں سردار تھا اور میں اسلام میں بادشاہ بن گیا ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرابت دار اور مومنین کا ماموں اور کاتب وحی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا جگر کھا جانے والی کا بیٹا فضائل سے مجھ پر فخر کرتا ہے؟ پھر فرمایا، اے غلام لکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی ہیں وہ میرے بھائی اور قرابت دار ہیں، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں، اور حضرت جعفر جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہیں وہ میری ماں کے بیٹے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی
میری راحت اور میری بیوی ہیں، جس کا گوشت میرے خون اور گوشت سے ملا ہوا ہے، اور اس سے میرے 2 بیٹے ہیں، احمد کے نواسے ہیں۔ پس تم میں سے کس کا حصہ میرے جیسا ہے؟ میں نے چھوٹی عمر میں جب کہ میں بالغ نہیں ہوا تھا تم سب سے اسلام کی طرف سبقت کی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا، اس خط کو پوشیدہ رکھو، اسے اہل شام نہ پڑھیں ورنہ وہ ابن ابی طالب کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ دوبارہ میں آپ کو سنا دوں کہ راوی بیان کرتا ہے حضرت معاویہ نے کہا اس خط کو پوشیدہ رکھو، اسے اہل شام نہ پڑھیں ورنہ وہ ابن ابی طالب کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میری پہلی یا دوسری ویڈیو میں ترمذی سے ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جس میں معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا کہ سعد تم کیوں علی کی شان میں گستاخی، آپ پر گالیاں سب و شتم نہیں کرتے؟ تو جب اس کے جواب میں سعد بن ابی وقاص نے 3 فضیلتیں امیر المومنین علیہ السلام سنائی تھیں، تو اس بات کا حوالہ، بہت شوق ہے ان کو تاریخ ابن کثیر سننے کا کہ بات یہی، کامنٹ یہی آ رہے ہیں کہ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، تو آئیے تاریخ ابن کثیر سے میں آپ کو یہ حوالہ دیتا ہوں کہ معاویہ حضرت علی کی شان میں سب و ستم کراتا تھا، گالیاں دلواتا تھا مسجدوں میں، ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں لعنتیں بھجوایا کرتا تھا، یہ اس کا عمل تھا۔ آئیے یہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7-8، میں اس کو یہ کھول رہا ہوں یہاں پر، یہ دیکھیے البدایہ والنہایہ 740 جلد 8، یہ اس بارے میں ہے کہ جب صلح حسن لکھی جا رہی تھی اور اس میں جو اس کی شق لکھے جا رہے تھے اس کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہاں پر آپ نے لکھا کہ آپ کچھ یہ اس کتاب کے اندر بہرحال یہ حوالہ موجود ہے کہ کوفے کی بیت المال سے 5 کروڑ درہم لیں گے اور ٹیکس فلانی جگہ کا آپ کے لیے ہوگا، اور آپ کے سنتے ہوئے حضرت علی کو گالی نہیں دی جائے گی، اور آپ کے سنتے ہوئے حضرت علی کو گالی نہیں دی جائے گی۔ یہ بات اسی البدایہ والنہایہ، اسی ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، جس ابن کثیر کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں ممبر رسول سے۔ آئیے اسی بات کا حوالہ مزید آگے دیتے ہیں۔